بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین کا آداب قبول کیجئے۔ دو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی انفارمیشن یہ ہے کہ فلپائن کی حکومت کیا چاہتی ہے، فلپائن اور امریکہ کے تعلقات کیا ہیں اور لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی میں اس وقت سچویشن کیا ہے اور امریکہ کا تاثر کیا ابھر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بظاہر چھوٹی سی لیکن بہت اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے انڈین کرنل کو مار دیا، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اور یہ اٹیک اس لیے کیا ہے کہ وہ کرنل جو ہے رپورٹ کر رہا تھا کہ رفح کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے یونائٹڈ نیشن کو، بیکاز یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوئی کہ غزہ کے اندر وار کو روکا جائے، جنگ بندی کروائی جائے۔ تو اس سے پہلے ایک مشن تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس اٹیک کے اندر امریکن اور برٹش جو نمائندے تھے وہ بھی ٹارگیٹ ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کا امر یہ ہے کہ آج بھی انتھونی بلنکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہاسٹیجز کا مسئلہ ہے وہ ہم کسی صورت میں اس حوالے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور رفح کے اندر اس وقت اسرائیل کا آپریشن جاری ہے۔ اسرائیل کا یہ پہلی مرتبہ بیہیویئر نہیں ہے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں 1960s کے اندر تو اس وقت بھی کئی دفعہ انہوں نے امریکن جو سرویلنس شپس تھیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور اسرائیل نے اس طرح سے ایک کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ جتنا بھی قریبی دوست ہو، قریبی ملک ہو، لیکن اگر وہ دوسری طرف سے آئے گا تو ہم اسے بھی اسپیئر نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے حکومتوں کے اندر، اسپیشلی مغرب کی حکومتوں کے اندر، وہ کمال ہے۔ اور ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر رئیس احمد خان، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دا موسٹ ہیٹیڈ کمیونٹی تھی یورپ کے اندر، دا موسٹ انفلوئنشل کمیونٹی بن کے رہ گئی۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آ جاتے ہیں امریکہ اور فلپائن کے مسئلے کے اوپر۔ فلپائن بڑا امپورٹنٹ رہا ہے امریکہ کے لیے، جب سے امریکہ کا جو فارن پالیسی کا ایجنڈا تھا اکنامک پراسپیرٹی کا، اس میں فلپائن اور منیلا پورٹ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1898 میں جب کیوبا کے ساتھ جنگ لگی تو امریکہ نے فلپائن کے اوپر اٹیک کیا اور منیلا پورٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، بیکاز ٹریڈ روٹ کے حوالے سے ہی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اس وقت امریکہ ایک نیریٹو، ایک سچویشن، ایک سناریو کنسٹرکٹ کر رہا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کا سناریو کنسٹرکٹ کرنے میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس طرح سے سناریو امریکہ کنسٹرکٹ کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بالفرض کنڈولیزا رائس نے جس طرح پریمپٹیو اسٹرائک کو جسٹیفائی کیا اور اس کے لیے ایک سناریو کنسٹرکٹ کیا، وہ کمال تھا۔ اور نیریٹو کنسٹرکشن کے اندر جو امریکن اکیڈیمیا ہے، اور پھر اس کی جس طرح سے انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہوتی ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہوگا۔ یہاں تک کہ وار آن ٹیرر کے اوپر جو سچویشن یا سینیریو یا ڈیفینیشن جو کنسٹرکٹ کی امریکنز نے، پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا، چاہے وہ چائنا تھا، رشیا تھا، ہم جیسے پیرافل نیشنز نے تو بالکل اس کو اڈاپٹ کیا، اور ہم نے کہا کسی بھی فارم اور کسی بھی مینیفیسٹیشن کے اندر ہمیں ٹیررزم قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں امریکہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، لہٰذا ایک سچویشن کنسٹرکٹ کر رہا ہے فلپائن کے اوپر، اور فلپائن کی حکومت کو پش کر رہا ہے امریکہ، دھکیل رہا ہے کہ دیکھو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو تمہارا حق ہے، سوورینٹی ہے ساؤتھ چائنا واٹر کے اندر، اس میں قدغنیں نافذ کرنے چاہ رہا ہے چین، اور اگر چین کے ساتھ تمہاری جھڑپیں ہوں گی تو ہم تمہاری بیک کے اوپر ہیں۔ اب ایک اسکالر ہیں فلپائن کی بڑی نون، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس علاقے کے اندر ٹربل میکر ہے۔ امریکہ ایک ٹپیکل اور ایک ٹینشن کی سچویشن کریٹ کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے اس میں ان کے آرگیومنٹ ہیں، لیکن جو امریکن امیج ہے ٹربل میکر کا، اس سے مجھے بڑا سیریس پرابلم ہے، بیکاز یہ ایک امپورٹنٹ سورس آف پاور ہے، ایک امپورٹنٹ آپ کہیں کہ امریکہ کے اثر و رسوخ کے اوپر ایک قدغن لگتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یوکرین کی وار کے اندر بھی یہی آپ کے ہاں امیج ایمرج ہو رہا ہے امریکہ کے بارے میں، اسی طریقے سے غزہ اسرائیل وار کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب ساؤتھ چائنا کے سی کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ خود امریکن اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ٹربل میکر ہے۔ جب جیفری سیش یہ انٹرویو دیتے کہتا ہے کہ امریکن ڈیموکریسی کے اندر ڈسرپشن نہیں ہے بیکاز امریکہ میں امریکن ایمبیسی موجود نہیں ہے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امیج کو جھٹکا امریکہ کا نہیں لگ سکے گا، لہٰذا امریکن حکومت کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ لہٰذا جو آرگیومنٹ دے رہی ہیں فلپائنو اسکالر وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ کہتی ہیں اور بڑے ویلڈ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے لا آف سی کا سگنیٹری نہیں ہے امریکہ۔ جب آپ سگنیٹری نہیں ہیں تو لا آف سی کی آپ باتیں کیا کرتی ہیں؟ آپ فریڈم آف نیویگیشن کی ساؤتھ چائنا سی میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اور یہ امریکہ کا ترہ امتیاز آپ سمجھیے کہ یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے اندر ہے، لیکن امریکہ IAEA کا سگنیٹری نہیں ہے،
ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا سگنیٹری نہیں ہے. اس سے پہلے جو رجیم تھی CTBT NPT جس کے ذریعے سے 1990s میں پاکستان پہ پریشر ڈالا گیا کہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کریں, انڈیا پہ پریشر ڈالا گیا, اس کا امریکہ سگنیٹری نہیں ہے, کیونکہ امریکن ایکسیپشنلزم, امریکہ ایکسیپشنل ہے, اور یہ ان کی فلسفے میں, ان کی تاریخ میں, ان کے کلچر میں یہ بہت ثبت ہوا کانسیپٹ ہے کہ ہم سویلائزڈ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, باقیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا امریکہ کو ان کا سگنیٹری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی ریجیمز اور انٹرنیشنل باڈیز کو جھٹکا پہنچتا ہے جب امریکہ کے اوپر بات آتی ہے یا وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, جس طرح اس وقت غزہ کی جنگ کے اوپر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. بہرحال جو میجر آرگیومنٹ ہے فلپائنو اسکالر کا وہ یہ کہ امریکہ سگنیٹری نہیں ہے کس کا, لا آف سی کا. تو فریڈم آف نیویگیشن کی امریکہ اس لیے بات کرتا ہے کیونکہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے, یہ فلپائن کا مفاد نہیں ہے. فلپائن کے 3 مفادات ہیں کہ امن ہو, معاشی خوشحالی ہو, اور بہترین تعلقات ہوں اس علاقے میں سارے ممالک کے ساتھ, اور پرامن طریقے سے اس مسائل کا حل کیا جائے. لیکن امریکہ فلپائن کو پش کر رہا ہے, دھکیل رہا ہے کہ اگر تمہاری اور چین کی جھڑپیں ہوتی ہیں, جو کہ ہونے جا رہی ہیں تو ہم تمہارے بیک کے اوپر کھڑے ہوں گے. ماضی میں بھی امریکہ نے, اگر آپ کولڈ وار کے دوران ایسٹرن یورپ میں دیکھیں تو ایسٹرن یورپین ممالک سے امریکنز نے کہا, امریکن پریزیڈنٹ نے برملا اس کا اظہار کیا کہ اگر کوئی بھی سوویت لیڈ رجیم کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو ہم اس کے بیک کے اوپر کھڑے ہوں گے. ہنگیرین پرائم منسٹر جذباتی ہو گئے, 1956 میں انہوں نے بغاوت کر دی, امریکنز اس کی مدد کے لیے نہیں آئے, وہ پکارتا رہا, سوویت ٹینکس آئے اور اس کو کچل دیا اور اس کی ساری بغاوت کو کچل دیا. تو لہٰذا یہ امریکہ کا ترہ امتیاز رہا ہے. تو یہاں پہ فلپائنوں جو اسکالر ہے وہ سمجھتی ہیں کہ فلپائن کی جو حکومت ہے وہ امریکہ کے لیے پان بننے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کی پراکسی بننے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کا نقصان فلپائن کو ہوگا. فلپائن کے عوام یہ نہیں چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ فلپائن کے عوام چاہتے ہیں پرامن طریقے سے چلیں. اور یہی لبرلزم کا جو فاؤنڈنگ سٹون ہے, جو جیرمی بینتھم نے دیا, ڈاکٹرائن آف سیلویشن, کہ آپ عوام کی میجورٹی کی اوپینین کے مطابق فیصلہ سازی کریں, وہ امن کی بات کرتے. تو عوام امن چاہتی ہے, امن کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے, لیکن اس ویری بیسک پرنسپل آف لبرلزم کے خلاف امریکہ جا رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پراکسی بنے. اسی طرح جس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو نظریاتی جنگ تھی, بیک کے اوپر امریکہ تھا, اس کا اکھاڑا کیا بنا, اس کا اکھاڑا پاکستان بنا. اور ہم نے جس طرح 1980s اور 1990s میں اور 2000 میں پاکستان جو وائبرنٹ سوسائٹی تھی, وائبرنٹ کلچر تھا, جہاں پہ انتہائی زیادہ سوشل کوہیسونیس نظر آتی تھی, جہاں پہ محرم اور ربیع اول اور دوسرے تہوار اکٹھے منائے جاتے تھے, ایک جیسے نام رکھے جاتے تھے, آپس میں شادیاں ہوتی تھی. اس اکھاڑا بننے کی وجہ سے جو ایران, عراق اور بیک کے اوپر جس پہ امریکہ تھا, جو پاکستان کو نقصان پہنچا, آج تک اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, جس سے ہماری اکانومی بھی سفر کر رہی ہے, پالیٹی بھی سفر کر رہی ہے, اور ہماری سوسائٹی بھی سفر کر رہی ہے. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کو ایک رسپیکٹیبل کنٹری کی حیثیت سے پیچھے رہنا چاہیے, تاکہ دونوں ممالک اپنے مسائل کو خود حل کریں. اور امریکہ اس لیے اکھاڑا بنانا چاہتا ہے فلپائن کو, بیکاز یہ اس کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. انڈیا کے حوالے سے بھی وہ یہی چاہتا ہے, لیکن انڈین سیانے ہیں, لہٰذا وہ اس کا حصہ بننے سے ذرا کترا رہے ہیں. اس طرح جھڑپیں نہیں چاہتے چین کے ساتھ, اور چین نے انڈیا کو کسی حد تک لیوریج بھی دیتا ہے تاکہ وہ پورا ویسٹ کی گود میں جا کر نہ بیٹھے. بہرحال نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں بیٹل گراؤنڈ بنانا چاہتا ہے فلپائن کو, جس طرح پاکستان ماضی میں بیٹل گراؤنڈ بنا. دوسرا یہ کہ اس میں جو مصیبت یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے فلپائن کی, وہ بھی امریکہ کے لیے پراکسی بننے کو تیار ہے, اور پیریفرل نیشنز بہت ساری ایسی ہیں جو امریکن پراکسیز بننے کے لیے تیار ہیں, اور وہ چین کے ساتھ پیسفل انداز سے مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتی. اور پھر اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ لیکن ان ممالک کے جو لوگ ہیں, اسپیشلی فلپائن کے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان جنگوں میں نہ گھسیٹے جائیں, تاکہ یہ جو ان کی جو خواہشات ہیں, ان کی جو ول ہے, وہ ڈیسیشن میکنگ کے اندر ریفلیکٹ ہونی چاہیے, تاکہ امن بڑھے اور معاشی خوشحالی بڑھے. تو لہٰذا اب امریکہ کو سوچنا یہ ہوگا کہ جو اس کا ایک جو امپورٹنٹ سورس آف پاور ہے, وہ اس کی ملٹری صرف نہیں ہے, وہ اس کی اکانومی نہیں ہے جو کہ تقریباً 27-28 ٹریلین ڈالرز کی ہے, اس میں اس کا تاثر بھی ہے. اگر تاثر پرسیپشن اچھی ہو
تو امریکہ کی بات کو اور امریکہ کے انفلوئنس کو ہر ملک قبول کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاور، امریکہ ایز اے پاور اس سسٹم میں رہنا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ پاور ختم ہو جاتا ہے یا مکمل طور پہ ڈکلائن کر جاتا ہے تو ایک امبیلنس آف پاور کریٹ ہوگا، اور جس سے دنیا کا امن جو ہے کسی حد تک متاثر ہوگا۔ لہٰذا بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پھر ممالک کو اور اسکالرس میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر سوویت یونین ہوتا جو بائیپولیرٹی تھی، ایک بیلنس یا رف پیرٹی قائم تھی دو سپر پاورز کے درمیان میں، اس سے کافی جگہوں پہ امن قائم رکھنے میں وہ معاون ثابت ہوا۔ تو امریکہ ایز اے پاور رہنا بھی ضروری ہے۔ امریکہ کو آج سوچنا ہوگا کہ اس کا پاور کا سورس صرف اکانومی نہیں ہے، اس کی پاور کا سورس اس کی ملٹری نہیں ہے جس پہ تقریباً 840 یا 42 بلین ڈالرز اس کا دفاعی بجٹ ہے، بلکہ اس کا تاثر بھی ہے، اور وہ سافٹ پاور کے ذریعے سے اپنے تاثر کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔